اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورہ طلاق آیت 1. یہ سورہ مدنی ہے. اس کا آیت کی تعداد جو ہے 12 ہے قراءت کوفی کے مطابق. اس میں ارشاد ہوتا ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو، عدت کے لیے، اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو. تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کرے، اور یہ اللہ کے حدود ہے. جس نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا. تجھے کیا معلوم اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کرے. یہاں طلاق کا احکام ہے اس آیہ مبارکہ میں، اور نہایت قابل توجہ ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی، اے رسول، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان حاکم، بعنوان نفوذ کنندہ مخاطب ہے اس آیت میں. احکام کا نفاذ رسول کے ذمہ ہے، اس لیے یا ایھا النبی کہا. فطلقوهن لعدتهن، اذا طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، فطلقوهن، پس ان کو طلاق دے دو، لعدتهن، ان کی عدت کے لیے، لعدتهن. جی یہ لعدتهن قابل توجہ ہے آیت کی تعبیر میں. جی طلاق دینے لگو تو عدت کے لیے طلاق دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے زمانے میں طلاق دو کہ عدت شروع ہو سکے. لعدتهن، عدت کے قابل دنوں میں طلاق دے دو، عدت کے قابل. لعدتهن سورہ بقرہ میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. طلاق یافتہ عورتیں جو ہے وہ 3 ماہواری سے پاک ہونے تک وہ عدت ٹھہرے گی. یتربصن، عدت ٹھہرے گی، انتظار کریں. 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونا عدت ہے. والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، ٹھہرا کریں گی، اپنے آپ کو عدت میں رکھا کریں گی، 3 قروء، 3 بار پاک ہونے تک. ٹھیک ہے. جب 3 بار ماہواری سے پاک ہونا عدت ہے تو عدت
ماہواری کے 3 بار شمار کرنا ممکن ہونے کے دنوں میں طلاق دے دو نا. 3 بار ماہواری آنے اور پاک ہونے. اور اگر اس سے معلوم ہو گیا کہ اس سے زمانہ بتانے کے لیے آتا ہے لعدتہن لزمان، ایسے زمانے میں طلاق دے دو جس میں عدت شمار کرنا ممکن ہے. عدت شمار کب کر سکتے ہیں آپ؟ ماہواری سے پاک ہونے سے شمار کر سکتے. اب یہ ماہواری ہے، ماہواری کے اندر عدت شمار ہو نہیں سکتی. جی، عدت شمار ہوتی ہے ماہواری کے پاک ہونے کے بعد. لہٰذا ماہواری کے دنوں میں طلاق صحیح نہیں ہے اس آیت کے تحت. جی، اس طرح اس آیت سے 3 احکام مترشح ہوتے ہیں. دیکھیں، لعدتہن سے 3 احکام. اول، حالت حیض میں طلاق صحیح نہیں ہے. حالت حیض میں طلاق کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ آیت نے کہا لعدتہن کہا ہے. جی، چونکہ اس حیض سے اس کی عدت شروع نہیں ہو سکتی. جی، یہ ابھی حیض میں ہے، یہاں سے عدت شروع نہیں ہو سکتی، پاک ہونے کے بعد شروع ہو سکتی ہے، جس میں اسے طلاق دی گئی ہو. تفصیل آگے آئی. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے، اس طہر میں بھی طلاق نہیں ہے جس میں شوہر نے اس سے مباشرت کی ہو. جی، کیونکہ معلوم نہیں اس مباشرت سے. لعدتہن سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر شوہر نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی ہے طلاق نہیں دے سکتے. اچھا جی، کب تک؟ جب تک ایک ماہواری آئے اور پاک نہ ہو جائے. جی، اگر شوہر نے اپنی زوجہ سے ہم بستری کی ہے طلاق نہیں دے سکتے جب تک اس کو حیض نہ آئے اور پاک نہ ہو جائے. طلاق دینا ہو تو انتظار کرو، حیض آ جائیں اور پاک ہو جائیں، اس سے وہ لعدتہن کے قابل ہوتا ہے، اس وقت اب طلاق دے دو. ٹھیک ہے، یہ بھی اس آیت سے واضح ہو گیا. چونکہ طہر مواقعہ کہتے ہیں، طہر مواقعہ، ہم بستری کے دوران جو ایام طہر ہے پاک دنوں میں، ہم بستری اگر ہو گئی ہے تو پاک دنوں میں بھی طلاق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. حالت حیض میں بھی طلاق نہیں ہو سکتی. ہم بستری کرنے کے بعد جب تک حیض نہ آئے اور پاک نہ ہو طلاق نہیں ہو سکتی. 2 بات. سوم، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں مؤثر نہیں ہیں. یہاں رائج ہے نا ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک ہی مجلس میں طلاق 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 3 طلاقیں ہو گئی نہیں، اور فی الحال اللہ چاہیے اور یا ہمیشہ کے لیے حرام اور ایک عذاب. یہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی. اس لیے طلقوہن لعدتہن، طلاق اس وقت دے سکتے ہیں جہاں سے عدت شمار ہوتی ہے. یہاں پر پہلی طلاق کے لیے عدت ہوتی ہے شمار، دوسری تیسری کے لیے عدت شمار نہیں ہوتی. وہ دوسری تیسری طلاق نہیں ہوتی اصلا، چونکہ لعدتہن نہیں ہے. دیکھیں کتنا اس سے آیت سے استنباط کرتے ہیں فقہا. لعدتہن، اور اس میں عدت نہیں کر سکتے 3 طلاقوں میں. عدت پہلی طلاق ہے، دوسرے تیسری طلاق ہے، عدت نہیں ہے. لہذا دوسری تیسری طلاق نہیں ہے، پہلی طلاق ہے، 1 طلاق بس. ایک ہی بیٹھک میں ایک بار 3 مرتبہ بیک وقت طلاق صحیح نہیں ہے اس آیت کے تحت.
صرف ایک طلاق صحیح ہو سکتی ہے، دوسری اور تیسری طلاق عدت نہیں ہو سکتی۔ 3 طلاقوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں سورہ بقرہ میں پہلے بھی حکم ظاہر بتایا گیا ہے۔ حالت حیض میں طلاق غیر مؤثر ہونے پر آیت کے ساتھ سنت رسول سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا لا یراجعہا ثم یمسکھا، واپس کرو اس کو، اپنے پاس رکھو، حتی تطہر، مجھے حالت حیض میں ہے نا، واپس کرو، طلاق نہیں ہوئی اس کی، اس عورت کو واپس کرو اور اپنے پاس رکھو، حتی تطہر، آپ پاک ہونے تک، ثم تحیض، پھر حیض آنے تک، ثم تطہر، اس سے پاک ہونے تک۔ کیا بات، سمجھ آ گیا؟ ثم ان شاء طلقها قبل ان یجامعها، پھر طلاق دینا چاہو تو مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے دو، یہ رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کے بارے میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے جی، صحیح حدیث ہے، اتنا واضح ہے جی، بڑا واضح ہے۔ پھر اس پر لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ یہاں رجوع سے مراد واپس بلانا ہے، لا یراجعہا سے مراد یہاں واپس بلاؤ، اس کے طلاق ہوئی نہیں ہے، لا یراجعہا۔ ورنہ اگر حالت حیض کی طلاق مؤثر ہوتی تو رجوع کر کے دوبارہ طلاق دینے سے حالت حیض کی حرمت کی تلافی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ بلکہ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ دوبارہ حیض سے پاک ہونے کے بعد مباشرت سے پہلے طلاق دینا چاہیے۔ دیکھو، اس کو واپس بلاؤ، اپنے پاس رکھو، یا ابھی تک اس کی بیوی ہے، اور پھر اس کے بعد مباشرت سے پہلے طلاق دے دو آئندہ۔ اگر اس نے بلایا ہے اس سے پاک ہونے کے بعد مباشرت کی طلاق نہیں دے سکتا، مباشرت سے پہلے طلاق دے دو جی، اس طرح طلاق مؤثر ہوتی ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ آپ نے؟ اس عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کو واپس بلا لاؤ، اور پھر واپس آنے کے بعد جب وہ حیض سے پاک ہو جائے، اور حیض سے پاک ہونے کے بعد مباشرت کرنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دے دو، دینا چاہتے ہو، یہ ہے طریقہ۔ اگر ہم بستری کی تو پھر جب تک ایک مرتبہ حیض آئے اور پاک نہ ہو، طلاق نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی۔ تعجب ہے اس روایت کو قانون طلاق کا اہم ترین ماخذ قرار دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو چونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اہم ترین ماخذ ہے، لیکن اس کے مضمون پر عمل نہیں کیا جاتا، نہیں کرتے لوگ۔ فقہ حنفی، مالکی اور حنبلی کے مطابق حالت حیض اور ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے، لیکن معصیت ہے اور مؤثر بھی ہے۔ ماشاء اللہ جی، حدیث سے ثابت ہے، غیر مؤثر ہے آیت کے علاوہ، اور یہ لوگ مؤثر کہتے ہیں، جبکہ ان فقہوں میں معصیت کا نکاح درست نہیں ہے۔ نکاح کرتے وقت اگر معصیت ہے، معصیت کا نکاح درست نہیں ہے، معصیت کی طلاق درست ہے۔
اس سے لازم آتا ہے کہ جب معصیت کی طلاق کو مؤثر قرار دیا جاتا ہے تو اس معصیت کے نتیجے میں دوسرے شوہر کا نکاح بھی معصیت ہے، تو اس طلاق کے بعد جب دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی یہ نکاح بھی معصیت کے نکاح ہے، چونکہ یہ نکاح ایک طلاق معصیت کا نتیجہ ہے۔ یہ لازم آتا ہے معصیت کے طلاق جو ہے کے بارے میں، لیکن وہ اس کے اہتمام میں نہیں لایا جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے لعدتہن فرما کر طلاق کے وقت کا تعین کیا ہے کہ طلاق کس وقت دی جا سکتی ہے، یہ طلاق اس وقت دی جا سکتی ہے، وقت کا تعین کیا ہے جب عدت شمار کرنا ممکن ہو، جی اس وقت طلاق دے دو۔ اس معینہ وقت سے پہلے طلاق دینا ایسے ہے جیسے وقت ظہر سے پہلے نماز پڑھی جائے۔ جی وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی، چونکہ عدت کے دنوں پر چند ایک احکام مترتب ہوتے ہیں۔ یہ عدت کے دنوں میں عورت کسی دوسرے شوہر کے نکاح نہیں کر سکتی۔ شمار نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی اور دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہو جائے اور جس سے نسلیں متاثر ہوتی۔ دوسری بات، طلاق یافتہ عورت کو عدت کے دنوں کے اخراجات اور رہائش طلاق دینے والے سابقہ شوہر سے لینے کا حق حاصل ہے۔ جب انسان اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو عدت کے دنوں میں ان کو گھر سے نہیں نکال سکتے، ان کا خرچ، کھانا پینے کا، رہنے کا، سہنے کا سارا خرچ اٹھانا ہوتا ہے تین ماہ تک۔ جی حتیٰ کہ ان دنوں میں اگر مر جائے تو وارث بھی بنتا ہے شوہر، عورت مر جائے۔ طلاق رجعی ہونے کی صورت میں عدت کے دنوں میں شوہر کے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایک طلاق رجعی ہے، طلاق بائن، طلاق رجعی، رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بعض طلاقوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب طلاق میں رجوع کرنے کے لیے گنجائش ہوتی ہے تو طلاق وہ عدت شمار کرو نا، ورنہ رجوع کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے عدت ختم ہونے کے بعد رجوع کیا ہو تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ یہاں ارشاد فرمایا۔ عدت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تقویٰ کے حکم سے۔ چوتھی بات، عدت کے دوران فوت ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کے دنوں کو ٹھیک شمار رکھو۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، جی اس میں فرمایا، شوہروں سے فرمایا کہ تم ان کو، ان عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو عدت سے ختم ہونے سے پہلے۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، وہ عورتیں بھی شوہر کے گھر سے نکل نہیں سکتی، ابھی عدت کے دنوں میں وہ تقریباً شوہر کی زوجیت میں ہے، جی گھروں سے نکالنا اور نکلنا دونوں جائز نہیں ہے، کہ ابھی نان و نفقہ بھی شوہر کے اوپر ہے، تحفظ بھی شوہر کو دینا ہے، جی اور گھر، رہن سہن، تمام اخراجات جتنے اٹھانا پڑتا ہے وہ سب شوہروں کے ذمہ، اس لیے کہ ابھی عدت کے دنوں میں وہ اس کی زوجیت میں ہے گویا کی۔ اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، مگر ایک ہی عورت بد زبان ہو، بدکار ہو تو پھر اس وقت وہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بھی ان کو گھر سے نکال سکتا ہے شوہر، یہ بد زبان اور بد کردار عورت۔
روایت میں فرمایا حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ فاحشہ سے مراد یہ کہ عورت شوہر کے خاندان والوں کو اذیت یا گالی دے دے، طلاق دی ہے اور ابھی عدت میں وہاں پہ رہ رہی ہیں تو وہ آئے دن گالی دیتے ہیں، تو نکال باہر کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حدود الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ احکام ہے، اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدیں ہیں جی، یعنی طلاق کے معین کردہ وقت کی پابندی کرنا، عدت کا شمار درست رکھنا، عدت کے دنوں کے احکام پر عمل کرنا، یہ حدود ہے، ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اس سے نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ مثلا حالت حیض کے طلاق فی الواقع عند اللہ مؤثر نہیں ہے، اسے مؤثر سمجھ کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو یہ نکاح فی الواقع درست نہیں ہے۔ آج کل بہت ہوتا ہے ایسا جی، اور فقہ جعفرے والے اس چیز سے پاک ہے الحمدللہ۔ یہ عورت بھی ابھی سابقہ شوہر کی بیوی ہے، اس سے ہونے والی نسل شبہ کی ہوتی ہے کہ ابھی عدت میں ہے، عدت کے اندر کسی اور سے شادی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کسی اور کی عورت سے شادی ہو گئی، نسلیں متاثر ہوتے ہیں اس سے جی۔ اگر کوئی یہ کہیں آپ حیض کے دنوں کی طلاق کو مثلا غیر مؤثر سمجھتے ہیں، اگر فی الواقع وہ مؤثر ہو تو پھر آپ پر بھی تو اعتراض آتا ہے۔ ہم کہیں گے مؤثر نہ، ہم نے کہا مؤثر نہیں ہے جی، حیض کے دنوں کی طلاق مؤثر نہیں ہے، ٹھیک ہے، طلاق ہوتی نہیں ہے، اور فی الواقع طلاق ہو گئی تھی، آپ کی بات غلط ثابت ہوئی، ہماری بات غلط ثابت ہو گئی، فی الواقع اس کی طلاق ہو گئی تھی، تو ہم پر تو کوئی ذمہ داری نہیں آتی، ہو گئی تھی، کسی کو شادی کیا اور ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن طلاق صحیح نہ ہونے کی صورت میں نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ وَمَا يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز کرنے والے جو ہے وہ ظالم ہیں جی۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، نسلوں کے اختلاط سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہوتا جی۔ ان طلاق کے حدوں کو اس سے تجاوز نہ کر، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی طلاق ہونے کے باوجود رجوع کے ذریعے یا شوہر اور بیوی کی رائے میں تبدیلی کے ذریعے یہ رشتے و ازدواج میں دوبارہ بحال ہو جائے۔ عدت کا فلسفہ یہ ہے، غصے میں، ناچاقی میں کسی وجہ سے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد تین طہر تک عدت چھوڑنا ہوتا ہے، 3 مرتبہ حیض آئے اور پاک ہونے تک جو ہے وہ عورت کو گھر میں ٹھہرنا ہوتا ہے، نکلنا نہیں ہوتا، اور یہ 3 طہر تک جب عورت گھر میں رہے تو ہو سکتا ہے وہ پچھتا جائے، کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور دوبارہ ان کی مصالحت ہو جائے اور دوبارہ زندگی، ازدواجی زندگی گزارے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔
بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح اپنے عقد میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کرو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ۔ اس آیے مجیدہ میں طلاق کے دیگر احکام ہیں، اس کے ہم آئندہ آپ کو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔